أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سرکار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کوئی بھی شخص قیامت تک کے لیے نبی یا رسول بن کر نہیں آ سکتا. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60 پر یہ کی تفسیر رب العزت کے فضل سے گزشتہ ہفتے ہم مکمل کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تک یعنی آیت نمبر 60 پر 1 تک سورۃ البقرہ کے 7 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں. 7 رکوع ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لیے. اب یہ 8واں رکوع ہے. اس کی پہلی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے ضمن میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے. آیت نمبر 60 پر 2 اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، والذین ہادو، اور یہودی، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور صابئین. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سنیں. اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان، والذین ہادو، اور یہودی، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور صابئین. من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخری،
اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل صالح کرے گا، یعنی نیک اعمال کرے گا، فَلَهُمْ تو ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے، پورا بدلہ ہے۔ کہاں بدلہ ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے اس کی طرف مختصر طور پر اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ بہت زبردست ہے، ہمارے بہت سارے خیالات کو، ہمارے ذہن اور دماغ میں جو بہت ساری باتوں کو ہم نے بنا کر رکھا ہے، یہ آیت کریمہ ان سب کو بیس سے اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ کوئی بھی ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سابئی ہو، یا اس دنیا کا دوسرا کوئی بھی انسان ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا بس وہ کامیاب ہے۔ یہ آیت کریمہ کی مختصر سی تشریح اور تفسیر ہے۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ کتنی دور تک جاتی ہے، توجہ فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کے اصل مضمون پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، آیت کریمہ کے الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، کون ایمان لائے؟ مسلمان ایمان لائے، مومن ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی مذہب کو اختیار کیے، وہ لوگ جو یہودیت کو قبول کیے، نمبر 2۔ نمبر 3 نصارہ، وہ لوگ جو عیسائی مذہب کو قبول کیے، والصابئین، نمبر 4 اور صابئین۔ اب یہ ان کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ایمان والے تو معلوم ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنے لیے ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، وہ لوگ مومن ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جو لوگ اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا سامان، اپنے لیے ہدایت کی بک آف گائیڈینس سمجھتے ہیں، وہ لوگ مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہادو، الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی مذہب کو قبول کیے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بنی اسرائیل وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے خاندانوں کو کہتے ہیں۔ بعد میں جب یہودی مذہب دوسرے علاقوں میں پھیلا تو جو لوگ بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بنی اسرائیل کے خاندان سے ان کا رشتہ نہیں تھا، وہ لوگ بھی یہودی مذہب کو اڈاپٹ کر لیے، قبول کر لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہودی، وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب کو، یہودیت کو قبول کر لیا، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کیے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین لایا تھا وہ اپنے قوم کے لیے انجیل انہوں نے پیش کی تھی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے انہوں نے کیا پیش کی تھی؟ انجیل پیش کی تھی، اور ساتھ میں اپنے لوگوں کو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے جو کتاب لائی ہے توریت، اس کو بھی مانو، یعنی توریت پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب انجیل کو بھی ماننا ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، ان کی امت کو یہ حکم تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کیا حکم تھا؟ انجیل کو بھی مانے اور ان سے پہلے جو توریت آئی ہے اس کو بھی فالو کرے۔ انجیل کو بھی ماننا ان کی ذمہ داری تھی اور توریت کو بھی ماننا ان کی ذمہ داری تھی۔ تو جو لوگ انجیل کو مانتے تھے، اس انجیل کو جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نصارہ۔ ہم ان کے لیے سمجھتے ہیں عیسائی، یا ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کرسچن۔ تو میرے بھائیوں یہ فرق ہے، قرآن مجید نے جو نصارہ کا ورڈ یوز کیا ہے اس میں اور آج کے کرسچن میں بہت بڑا فرق ہے۔
اس فرق کو میں کبھی دوسرے مناسب موقع سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا نکاح عیسائی سے کرسچن سے ہو سکتا ہے۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کرسچن عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، تو ان کو اصل میں یہ غلطی لگی ہوتی ہے کہ کرسچن اور قرآن مجید نے جو نصارہ کا ورڈ یوز کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نصارہ اور کرسچن دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آج کے کرسچن پورے کے پورے کافر ہیں، آج کے کرسچن پورے کے پورے کافر ہیں۔ ان لوگوں کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تین حصوں کو، تین خداؤں کو ایک خدا مانتے ہیں، تین خداؤں کو ایک خدا مانتے ہیں۔ ان کے یہاں باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تین ٹرینٹی کا ان کے یہاں عقیدہ ہے، جسے تمل میں ترتوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتوم، یعنی باپ ہے اور بیٹا ہے اور پریسدھ آوی، یہ تین مل کر ان کے یہاں خدا کا تصور ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے، وہ لوگ کافر ہیں، قرآن مجید ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو جو کرسچن تین میں سے ایک خدا، تین کا ایک خدا، یہ ٹرینٹی کے عقیدے کو رکھتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان کے ساتھ شادی وادی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کی حالت امت کی بن چکی ہے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ دو مذہب کے لوگوں کے درمیان شادیاں عام ہو رہی ہیں، دو مذہب کے لوگوں کے درمیان شادیاں عام ہو رہی ہیں۔ آئے دن واٹس ایپ پر نیوزز آتے رہتے ہیں اور اس طرح کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ فلانی عورت وہ فلانے ہندو سے شادی کر لی، فلانی عورت فلانے کرسچن سے شادی کر لی، فلانی عورت اس سے محبت کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے ساتھ اس نے رجسٹر میرج کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین الاسلام میں جو مرد ہے یا جو عورت ہے، اس کا نکاح صرف اور صرف مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے۔ انٹر ریلیجین میرج کو اسلام کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو نکاح ہی نہیں مانتا، اس کو نکاح ہی نہیں مانتا۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی آگے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اگر سلیو ہو، مسلمان اگر سلیو ہے لیکن وہ مسلمان ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آزاد، فریڈم حاصل کیے ہوئے مرد سے بہتر ہے۔ فریڈم جسے مل چکی ہے، ایسا آدمی اگر کافر ہے تو اس کے مقابلے میں مسلم اگر سلیو ہے تو وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ اسلام اگر نہیں ہے تو آپ ہزار کوششیں کر لیں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور قانون اسے میرج ایکسیپٹ کرے تو کرے، اسلام اسے نکاح ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسلام اس سے حلال رشتہ داری نہیں مانتا۔ بہرحال یہ درمیان کی بات آ گئی تھی، تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نصارہ والسابئین، اور سابئین یہ چوتھا فرقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ سابئین کہتے ہیں، سابئین ایک جماعت تھی، ایک مذہب تھا جو آج کل مشہور نہیں ہے۔ سابئین کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی دین کو اختیار کرتا ہے، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جاتا ہے، چاہے وہ کفر کو چھوڑ کر عیسائی بن گیا یا عیسائیت کو چھوڑ کر یہودی بن گیا، ایسے تمام لوگوں کو سابئین کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا سابئین ہو، یعنی دنیا کے دوسرے کسی بھی ریلیجین سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے تم بلانگ کرتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن پر اور تم نیک کام کر رہے ہو تو تم اللہ کے چہیتے ہو، تم ولی اللہ ہو۔ یہ بیسک سا فنڈا ہے،
یہ بیسک سا فارمولا ہے۔ اللہ کے یہاں نسلوں کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں علاقوں کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں کمیونٹی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو میں فرسٹ پریورٹی دیتا ہوں، اسے پہلا درجہ دیتا ہوں، یا یہ اردو بولنے والا ہے اس لیے اس کو فرسٹ پریورٹی دی جائے گی، یا یہ تمل بولنے والا ہے اس لیے اس کو آگے رکھا جائے گا، یہ اللہ کے قریب ہے، یا یہ دیکھنے میں گورا ہے اس کی چمڑی گوری ہے اس لیے یہ اللہ کا قریبی ہے، یہ کالا ہے اسے دور کر دیا جائے، یہ انٹلیکچوئل ہے یہ پڑھا لکھا ہے اس کا درجہ بلند ہو، یہ ان پڑھ ہے جاہل ہے گوار ہے اس لیے اس کو پیچھے کر دیا جائے۔ اللہ کے یہاں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم اپنے نام کے ساتھ عبداللہ رکھ لو، تم اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی رکھ لو، لیکن تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کو تمہارے ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، مسلمانوں کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ مسلمان اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میرے ابا بڑے عالم تھے، میرے شیخ اس دنیا کے بہت بڑے قطب ہیں، میرے مرشد اتنے اعلیٰ ہیں، میں سید خاندان سے ہوں، میں خان اور پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے دادا کی اتنی طاقت تھی، میرے ابا کا اتنا پاور تھا، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں اس بات کو میں بارہا کہتا ہوں، آج اس امت کے اندر جو دماغوں کے اندر جو خناس بیٹھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے ابا مسلمان، میرے اماں مسلمان، میں مروں گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں امیر النساء بیگم کے قبرستان میں میرا جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا، میں مسلمان ڈکلیئر ہو گیا ہوں۔ نانا، اللہ کے یہاں مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اس کے اعمال نیک ہوں، اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ دو کنڈیشن ہیں، ایک من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے کا مطلب ہے شروع کو بھی مانتا ہو، اینڈنگ کو بھی مانتا ہو، شروع کو بھی مانتا ہو، ختم کو بھی مانتا ہو، یعنی ہول عقائد پر، پورے عقیدوں پر اس کا ایمان ہو۔ جیسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہمارا یہ ایمان مجمل کا ایمان مفصل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ بالبعث بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ پورے چیزوں پر جو ایمان رکھتا ہو، سچی مچی ایمان رکھتا ہو، زبان سے کہتا ہو تو وہ سچی مچی کا ایمان نہیں ہے، سچی مچی ایمان رکھتا ہو۔ دیکھیں یہ بات بھی سمجھیں، میں نے اس سے پہلے شاید اس مسجد میں یا اپنی مسجد میں تفسیر کی نشست میں غالباً یا جمعے کے بیان میں پتہ نہیں کبھی میں نے اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، میں دوبارہ مختصر اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مجھے سٹیٹمنٹس یاد ہیں، جملے یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں۔ آپ کو کیا جملے یاد ہیں؟ جیسے یہ جملہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ جملے آپ کو یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، بچے کو یاد ہیں۔ یہ ہے سٹیٹمنٹس، یہ ہے جملے، یہ ہے سینٹنسز۔ اور یہ کس کے سینٹنسز ہیں؟ یہ عقیدوں کے سینٹنسز ہیں، یہ عقیدوں کے سینٹنس۔ 5 کلمے ہمارے مدرسوں میں بہت پہلے سے پڑھایا کرتے تھے، بہت پہلے سے۔ یہ 5 کلمے ایک ساتھ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں، کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ آج کل پتہ نہیں کیا کیا باتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی کلیئر کرتے چلیں کہ یہ 5 کلمے قرآن اور حدیث میں ایک ساتھ لکھے ہوئے کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ 5 کلمے ایکچول کیا ہے پتہ آپ کو؟ یہ ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی دور اندیشی ہے، ان کی فراست ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے مسلمان بچوں کو عقیدے سکھانے کے لیے 5 جملے بنا لیے،
اور وہ جملے کہاں سے اٹھائیں؟ قرآن اور حدیث کی الگ الگ جگہوں سے وہ 5 چند جملوں کو انہوں نے جوڑ کر آسانی کے لیے 5 کلمے اس کو بنا دیے۔ اور یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے بجائے یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو بیسک عقیدے ہیں ان کو کمپائل کر کے بچوں کو یاد کرنے کے لیے بنائے گئے سینٹنسز ہیں۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ 5 کلمے قرآن اور حدیث میں ایک ساتھ کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان کو جو بیسک عقیدے چاہیے جس سے مسلمان بنتا ہے وہ ان 5 کلموں میں کمپائل کر کے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 5 کلموں کے اندر جو عقیدے ہیں یا علماء آپ کو بیانات کے اندر جو عقیدے بتاتے ہیں وہ ایکچول میں عقیدے نہیں ہیں، وہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا ہیں؟ سٹیٹمنٹس ہیں۔ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، سٹیٹمنٹ۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سٹیٹمنٹ۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، سٹیٹمنٹ۔ دین الاسلام ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے، سٹیٹمنٹ۔ یہ عقیدے نہیں ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹس اگر میرے دل کی گہرائی میں اتر جائیں، یہ سٹیٹمنٹس اور ان کا معنی میرے دل کے اندر اس طرح اتر جائے کہ سامنے اس کے بارے میں اس کو غلط پروف کرنے کے لیے 1000 دلیلیں بھی سامنے آئے تو میرا دل قبول نہ کرے، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدہ سٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے، عقیدہ میرے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں۔ مجھے کوئی سینٹنس یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، یہ معنی میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تو میرا عقیدہ پکا ہے، میرا عقیدہ پکا ہے۔ آج لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے کہ وہ بستی میں ایک نبی آیا، وہاں ایک رسول آیا، وہاں مہدی اترے ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، یہ ہیں فلاں، لوگ بہکاوے میں آئے قبول کر لیتے۔ کیوں قبول کرتے ہیں پتہ آپ کو؟ بچپن سے تو مکتب میں پڑھے نا جی، سینٹنس یاد ہے نا، وہ یاد ہے، دل کے اندر نہیں اترا۔ لوگوں کو جا کر پوچھیں نماز کتنی ہے، پورے مسلمان بولیں گے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن ایز اے سٹیٹمنٹ ان کو یاد ہے، دل کے اندر نہیں اترا۔ دل کے اندر اترا ہوتا نماز چھوڑ کر گھر میں اوندھا سو کر ٹی وی دیکھنا انہیں پسند نہیں آتا، وہ تڑپ کر اٹھ جائیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، 5 وقت کی اذان چیخ کر، اور اذان کے بعد صلات بھی ہوتی ہے۔ صلات کا تصور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ لوگ اس زمانے میں مسجدوں کو آنا بند کر دیے تو دوبارہ مؤذن کو جا کر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہوگا، اذان بھی ہوگی، صلات دے رہے ہیں، آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں، اس کی طرف بھی ہمارا دھیان نہیں، اس کی طرف بھی ہمارا خیال نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ سٹیٹمنٹ یاد ہے، وڈی لینا حرام بھائی سب بھی بولیں گے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو وڈی پر پل رہے ہیں، جن کا دھندا وڈی پر چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے دماغوں میں یہ خیال نہیں آتا، تو وڈی لینا دینا حرام، سٹیٹمنٹ یاد ہے، سب کو یاد ہے، لیکن عقیدہ یعنی وہ دل کے اندر نہیں اترا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آیت کریمہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، تو بیچ کے پورے عقیدے اس کے آٹومیٹک اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ کنڈیشن ہے، کوئی بھی انسان ہو، فرسٹ کنڈیشن ہے ایمان لائے۔ کیسا ایمان؟ عقیدے کے اعتبار سے اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ ایمان کہتے ہیں عربی میں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا،
تصدیق کہتے ہیں سچا جاننا، سچا جاننا تصدیق کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اذان ہو گئی، ان کو معلوم نہیں کہ اذان ہوئی کہ نہیں، یہ آ کر کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، یعنی اذان ہو گئی، یہ جو بولتے ہیں کریکٹ اذان ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں میری تصدیق کر رہے ہیں، انہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ میری تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سچ ایک ہی ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ جو بولے کہ وہ سچی یہ مطلب ہے ایمان کا، یہ مطلب ہے ایمان کا۔ تو دل میں تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو، زبان سے بھی بولنا، تبیش نہ معلوم ہوگا مسلمان کی نہیں کی بول گو، تبیش نہ اس کا جنازہ پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی معلوم ہوگا۔ تو تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کا یہ مطلب ہے۔ تو فرسٹ کنڈیشن ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر ایمان ہو، جو بیسک چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان سب پر تمہارا ایمان ہو۔ نمبر 2، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرتا ہو۔ نیک کام مطلب اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ سب نیک کام، جن جن باتوں سے روکا ہے ان سب سے رک جانا بھی نیک کام ہے۔ جھوٹ نہ بولو، قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو میرا یہ رک جانا بھی نیک ہے، عمل صالح ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا آفر دے سکتا ہے کہ کیا آپ بھی نہیں کرے تو تمہارا درما دیتا ہوں بھائی، کیا آپ بھی نہیں کرنا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس پر بدلہ دیتا ہو کہ کیا بھی نہیں کرے تو میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کیا بھی نہیں کرے، یعنی جو باتاں میں نکو کرو بولیا کہ وہ سب نہیں کرے تو تم نہ ثواب۔ سبحان اللہ۔ کرنے پر ثواب کی بات دور ہے، نہ کرنے پر ثواب۔ جھوٹ بولو نکو، کرنا آسان کی نہیں کرنا آسان کی، کرنا آسان یا نہیں کرنا آسان؟ نہیں کرنا آسان، کرنا مشکل، ایفرٹ لگتا۔ نماز پڑھنا ایک کام ہو، کرنے میں تھوڑی محنت لگتی، لیکن چوری نہ کرنا آسان ہے، نہ کرنے کا حکم ہے، کرنے کا نہیں، نہ کرنے اس پر بھی تمہیں ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عمل صالح کا مطلب ہے نیک کام کرنا، یعنی جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا وہ کرنا، اور جن باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں کرنا، یہ سب عمل صالح۔ اللہ فرماتے ہیں تو کون تو بھی رہو، تو مسلمان رہو، یہودی رہو، نصرانی رہو، صابئی رہو، ہندو رہو، کون سی بھی قوم سے تیرا تعلق ہو، اگر تو ایمان والا ہے اور تیرے اعمال ٹھیک ہیں تو پکا مومن ہے، تیرا بدلہ اللہ کے پاس ریزروڈ ہے، تیرا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی اور بلکہ پورے لوگوں کے دلوں کے اندر جو خناس بیٹھا ہوا اس کو اللہ نے توڑ دیا ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، میں اس کنڈیشن کو نہیں فلفل کر رہا ہوں، میرے اعمال صحیح نہیں ہیں یا میرے عقیدے صحیح نہیں ہیں، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو بھی اللہ مجھے جنت نہیں دیں گے۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ تصور کریں، ایک آدمی ہے جو پیڑھیوں سے بڑے شیوخ اور اللہ والوں کے خاندان میں سے آتا ہو، ایک آدمی ہے جس کے باپ ولی ہوں، اس کے دادا ولی ہوں، اس کے پردادا ولی ہوں، علماء کے خاندان سے بلانگ کرتا ہو، اور اس طرف ایک آدمی ہے جو 7 پشتوں سے مسلمانوں کا دشمن چلا آ رہا ہو اور وہ مسلمانوں کو قتل کرنے میں مشہور خاندان ہو، اس نے کئی 100 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہو، ظلم کرنے والا خاندان ہے، یہ اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس خاندان میں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس خاندان میں جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں، وہ عمل صالح نہیں کر رہا، لیکن یہ مسلمانوں کے دشمن میں جو بچہ پیدا ہوا وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ اولیاء اللہ کے خاندان میں جو پیدا ہوا اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں، اور ان کافروں کے پیٹ میں جو پیدا ہوا جس کے اعمال ٹھیک ہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا چہیتا ہے۔
یہ اصول ہم یاد رکھیں. اللہ کے یہاں میرٹ پر کام ہوتا ہے, وہاں ریکمنڈیشن نہیں چلتی میرے بھائیوں, وہاں سفارش نہیں چلتی. یہاں آپ اپنا کام کرانے کے لیے, اپنے بچے کو کالج میں جمانے کے لیے دھونس دے کر, ٹیبل کے نیچے سے لفافے دے کر اور ادھر ادھر کے بڑے انفلوئنس لوگوں کو پکڑ کر اپنا کام نکال سکتے ہیں. اللہ پر کوئی انفلوئنس کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے یہاں میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا, جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے, چاہے دنیا کے لوگ اسے جانتے بھی نہیں, چاہے دنیا کے لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں, دنیا کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ مرتا ہے تو اس پر رونے والے بھی موجود نہیں ہوں, لیکن اس کے اعمال ٹھیک ہیں, اس کے عقیدے ٹھیک ہیں, وہ اس عالم سے, اس بزرگ سے جو دنیا میں مشہور ہے لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, بہتر ہے اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے, اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے. حدیث میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی جگہ کوئی بات پوچھنے جائے تو لوگ ان کو دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں, لوگ ان سے بات کرنے کی خواہش نہیں کرتے, دنیا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے یہاں وہ اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر, اللہ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں, ضرور پورا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ چہرے مہرے سے, یہ لمبی لمبی بڑی بڑی پگڑیوں سے, اور یہ نعرے بازی سے, اور یہ واہ واہی اور سبحان اللہ کے نعرے لگانے سے, اور یہ لمبے چبے پہننے سے, قبے پہننے سے, اور یہ عزت سے پیر چومنے سے, اور ان سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق. آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے, اللہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی ہو, ان الذین آمنوا والذین ہادوا, ایمان والے ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہودی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, نصرانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, سابئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو, تمہارے اعمال ٹھیک ہیں, اللہ کے یہاں تمہارا بدلہ ریزروڈ ہے, پکا ہے, تمہاری ٹکٹ کنفارم ہے, تمہاری ٹکٹ کنفارم ہے. تتکال کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس سمپل سا فارمولا, ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اور یہ نہیں ہے تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ حفاظت میری بھی حفاظت فرمائے, کل قیامت میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, تو لوگ کہیں گے کہ آپ تو دنیا میں بڑے اللہ والے دکھتے تھے, آپ تو دنیا میں بڑے اللہ والے نظر, ہم کو اچھی اچھی باتیں بیان کرتے تھے. اللہ حفاظت میری بھی حفاظت فرمائے. دنیا میں اچھی اچھی باتیں بیان کرتے تھے نا جی, یہاں جہنم میں اللہ فیصلہ تمہارا. یہ چیز ہے, یہ چیز ہے کہ یہاں جو دکھتا ہے اللہ کے یہاں معاملہ ویسا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. میرے دل کے اندر کیا قدورتیں ہیں, کیا غلاظتیں ہیں, کیا گندگیاں, کوئی نہیں جانتا. اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آپ کے دلوں کے اندر کیا کیا بیٹھا ہوا ہے نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کے دل کے اندر کیا کچھ ہے یہ کھول کر اللہ ڈال دیں باہر, تو بیٹا باپ کے جنازے کی نماز نہ پڑھے, بیٹا باپ کے جنازے کی نماز نہ پڑھے. سب بھرم ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے عزت رکھی ہے تو عزت سے جی رہے ہیں, اللہ نے عزت رکھی ہے تو عزت سے جی رہے ہیں. ورنہ اندر کیا ہے سب کو پتہ ہے, اپنے اپنے حالت سب جانتے ہیں, اپنے سے تو جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا. کہاں کہاں سے میں مکاریاں کرتا ہوں, کہاں کہاں سے خیانتیں کرتا ہوں, اللہ کو سب معلوم, مجھے بھی معلوم, اپنے کو بھی معلوم اپنے بارے میں. لیکن بھرم ہے, اس کی ستاری ہے اور اس کا بڑا پن ہے, اس نے عزت ایک بھرم بنا کر رکھا ہے. سوسائٹی میں عزت سے جی رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی میں ایک ویلیو بنی ہوئی ہے, سلام کر رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سب ایک بھرم ہے. لیکن یہ بھرم جب کھل جائے گا اس وقت وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ یہی فرماتے ہیں تم کچھ بھی ہو, تم کچھ بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
میرے بھائیوں یہ بات میں یہاں آن دا ریکارڈ میں کرنے لگا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان دو کو چھوڑ کر باقی سب کر رہے ہیں، باقی سب کر رہے ہیں۔ ہمارے عقیدے کتنے ٹھیک ہیں ان کی طرف ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عقیدوں کی گندگیاں لا حول ولا قوت الا باللہ جو قرآن و سنہ میں نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے عقیدوں کے اندر گھسیڑ کر رکھا، اپنے خیالات کے اندر بنا کر رکھا۔ اب میں نے کہا تھا سٹیٹمنٹس ہمارے سچی یاد ہیں، صحیح سٹیٹمنٹس ہمیں یاد ہیں، صحیح عقیدے ہمیں نہیں، ہمارے عقیدے خراب ہیں، ہمارے عقیدے خراب ہیں۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ اگر سٹیٹمنٹ میرا یاد ہو، دل کے اندر میرے یہ عقیدہ نہ بیٹھا ہوا ہو، تو پھر میرے دل کے اندر یہی رہے گا کہ کرنے دھرنے والی ذات میری دکان ہے، کرنے دھرنے والی ذات میرے کاروبار ہے، کرنے دھرنے والی ذات فلانے منسٹر کی جوتیاں چاٹنا ہے، کرنے دھرنے والی ذات یہ پاور حاصل کر لینا ہے، کرنے دھرنے والی ذات بہت پیسے جمع کر لینا ہے، یہ میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو، زبان سے میں 1000 مرتبہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کہتا رہوں، اللہ کو یہ جملے کوئی پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، قربانی کے ایام میں وہ آیت آپ نے سنا ہوگا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے گوشت اور تمہارے خون جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارا تقوی ریچ ہوتا ہے، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ یہ صرف قربانی کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے بھی ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، یہ صدقہ و خیرات کے لیے بھی ہے، کہ اللہ کو یہ تم جو جھکتے اٹھتے ہو، یہ جھکنا اٹھنے کا کوئی فائدہ کوئی بینیفٹ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے دل دیکھتے ہیں۔ یہ جو تم پیسے غریبوں کو دیکھتے ہو، یہ پیسے تھوڑی اللہ کی کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں، نہ یہ پیسے اللہ کو نہیں پہنچتے۔ جو تقوی، جو طہارت، جو خیال، جو ارادہ پیسے دیتے ہوئے تمہارے دل میں ہے، یہ خیال اللہ کو پہنچتا ہے، یہ اللہ کے پاس ریچ ہوتا ہے، اس کی ویلیویشن اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ چیز غور کرنے یہ ایک مسجد کو لوٹا کیا دے دیا، اتنا بڑا نام اس پر پرنٹ کروایا، یہ جو تم دے رہے ہو یہ اللہ کے یہاں اسی انداز سے پہنچے گا۔ یہ تم مدرسے میں کوئی چیز ڈونیٹ کر رہے ہو اور اس پر اتنا بڑا لیبل لگایا اور اپنا نام اور بھرم دکھانے کی سوچی، یہ جو تم ڈونیٹ کر رہے ہو، یہ سامان جو مسجد کے اندر آیا ہے، یہ اللہ استعمال تھوڑی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ پانی جو ٹھنڈا اس سے ہو رہا ہے، یا وہ پنکھا جس سے مصلی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو دیتے وقت تمہارا ارادہ، تمہارا خیال، یہ اللہ کو پہنچتا ہے، یہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور اس کے حساب سے کل قیامت میں تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے اعمال، اب غور کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے الٹیمیٹم دے، کوئی فرق نہیں پڑتا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا یا کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن، یہ نہیں دیکھیں گے تیرے ابا اچھے دیندار تھے یا تیرے ابا جاہل اللڑ قسم کا انسان تھا، اللہ نہیں دیکھیں گے یہ سب۔ تیرے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، آ جا تو میرے پاس، تیرا بدلہ اللہ کے ہاں ریزروڈ ہے۔ اور یہ نہیں ہے تو کئی پیڑھیوں سے اللہ والوں کی خاندان میں پیدا ہو رہا ہو اور خود تیرے اندر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، نمازیں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، پیر بن کر بیٹھ گیا، خود اس کی نمازیں مکمل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سب سے بڑا اہم ترین سبق ہے۔ رب العزت کو سے دعا فرمائیں، رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات سیکھنے اور اس کو عالم میں لے جانے کی توفیق اور اس کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔